فرمایا میں نہایت خوش دلی سے اپنے احباب کو اجازت دیتا ہوں کہ جن حضرات کو مجھ سے کشیدگی ہے یعنی دل مطمئن نہیں ہے، ان سے میری وجہ سے اپنے تعلقات کو نہ بدلیں اور نہ چھوڑیں۔ جن حضرات کو مجھ سے کشیدگی ہے یعنی جو لوگ مجھ سے دور ہیں، ان سے میری وجہ سے اپنے تعلقات کو نہ بدلیں اور نہ چھوڑیں۔ یعنی ایک آدمی ہے، ان کے کسی سے اچھے تعلقات ہوں اور وہ دینی تعلقات ہوں جس وجہ سے بھی، یا رشتہ داری کی کسی بھی وجہ سے اچھے تعلقات ہوں، اور ان کے حضرت سے اچھے تعلقات نہ ہوں، تو ظاہر دوری بنی ہوئی ہے، کشیدگی ہے ان کے درمیان میں۔ تو دوسروں سے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو میری وجہ سے کہ بھئی ہمارے حضرت سے یہ صاحب دور ہیں، لہذا ہم بھی دور ہو جائیں، تو ایسی جانبداری نہ کرو۔ یہ حضرت نے فرمایا میری وجہ سے ایسا مت کرو، جس کا تم پہ حق ہے تم حق ادا کرو، بھئی ہر ایک کا حق ادا کرو، میری وجہ سے ایسا کیوں کرتے ہو؟ بلکہ ویسے ہی تعلقات رکھیں جیسے کہ پہلے سے آپس میں ہیں۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے احباب کے تعلقات میں بے لطفی ہو، یعنی میں سبب بنوں ان کے اپنے آپس کے تعلقات خراب ہونے کا، ایسا نہ ہو، میں نہیں چاہتا ایسا۔ اور خدا نہ خواستہ وہ کشیدگی والے بھی میرے دشمن نہیں، نیز پسے پشت جو کچھ بھی کرتے ہوں یا کہتے ہوں، مگر سامنے آ کر وہ بھی نیازمندی ہی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو کشیدگی ہوتی ہے وہ پیچھے ہی ہوتی ہے، عام طور سے سامنے نہیں ہوتی، اور دشمن ہوتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن دشمن بھی نہیں ہے، آتے ہیں ملتے ہیں، جب ملتے ہیں عقیدت کا اور محبت کا اور ادب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پیچھے شکایات کرتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ سامنے آ کر وہ بھی نیازمندی ہی کا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں اپنے اس مذاق کو سب حضرت حاجی صاحب کی برکت سمجھتا ہوں۔ اور یہ اثر بھی انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ مخالف سے مخالف بھی سامنے آ کر سرنگوں ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہی خلوص کی برکت ہے۔ ہم لوگ ہوتے تو ہمارا جی تو یہی چاہتا کہ صاحب اگر کوئی آدمی سے ہماری کشیدگی ہے تو ہمارے لوگ ان سے کیوں مل رہے ہیں، ایسے خیال آتے ہیں۔ ہمارے لوگ ہم سے محبت کی بھی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی، تو بھائی وہ مسلمان نہیں ہے۔ بسا اوقات وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، صلحاء بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، اتفاق اختلاف ایک الگ چیز ہے، جو فکر و نظریے سے تعلق رکھتا ہے یا مزاج سے تعلق رکھتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اتنا دل بڑا کرنا بڑی تربیت کے بعد ہوتا ہے کہ آدمی اتنا دل بڑا کر لے اور لوگوں سے صاف کہہ دے کہ بھائی جن لوگوں کی اگر میرے سے کوئی کشیدگی بھی ہے، آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ اسے نبھائیے، آپ ان کے ساتھ اچھے رہیے، اس کو میری وجہ سے خراب مت کیجیے۔ اور یہ جو مزاج بنا، اس مزاج کے بارے میں بھی حضرت کوئی دعویٰ نہیں کر رہے۔ حضرت کا مزاج یہ تھا جب بھی کوئی خوبی سامنے آتے اپنی، یا کوئی علم پر حضرت کی کسی بات پر کوئی حضرت کی تعریف کرتا، ہمیشہ ایسے مواقع پر فرماتے تھے یہ سب حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے، کبھی اس کو اپنا کمال نہیں سمجھا۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اور یہ اثر، یعنی یہ جو میرا مزاج بنا ہے، یہ اثر بھی انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ مخالف سے مخالف بھی سامنے آ کر سرنگوں ہو جاتا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ حضرت کے سامنے آتے، پیچھے کتنے ہی کچھ بھی ہوں گے، مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں گے، لیکن جب ملتے تو احترام سے ملتے، آمنا سامنا ہو جاتا تو بڑی عزت دیتے حضرت کو۔ تو فرمایا یہ اثر جو ہے یہ بھی حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے، ورنہ میرے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کا یہ اثر ہو، نہ مجھ میں کوئی علمی ہی قابلیت ہے، نہ مالی ہی وجاہت ہے، نہ کوئی جاہی قوت ہے۔ ایک غریب آدمی ہوں، غریب شیخ زادے کا لڑکا ہوں، پھر یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب حق تعالیٰ کا فضل اور حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی برکت اور دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اسی کی فرح ہے کہ میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ اس معاملے میں آزادی دیتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے اپنے ایسے دوستوں سے جن کو مجھ سے کشیدگی ہے بے لطفی و بے تعلقی نہ پیدا کریں۔ اگر ان سے تعلقات رکھے جائیں مجھ پر بحمد اللہ ذرا اثر نہ ہوگا، البتہ اس کے عکس پر تعجب نہیں کہ اثر ہو، یعنی اگر میری وجہ سے کسی تعلق والے سے بے تعلقی کی گئی تو مجھے تکلیف و ناراضگی ہی ہوگی کہ بھائی دوسرے کی حق تلفی کیوں کی، ہمارا تو حق ادا کرو،
ہمارے محبت تعلق کا حق ادا کروں، مگر دوسرے کی حق تلفی کیوں کی؟ تو شاید مجھے ناگوار ہی گزرے گا، یہ فرما رہے۔ اور اگر اچھے تعلقات رکھے مجھے اطلاع ہو تو مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بہرحال یہ قلب کی صفائی کی بات ہے۔ قلب صاف ستھرا ہوتا ہے تو دیکھو کیسے کھلا ہوا مزاج سامنے آتا ہے۔ کتنے بڑے مرتبے پر آدمی ہو لیکن لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم سے دشمنی یا کسی سے اختلاف آپ کو عدل کے راستے سے نہ ہٹائے، عدل پر رہو، عدل ہی ایمان کے مناسب ہے۔ اقرب للتقوی یعنی پہلا درجہ تقوی کا ایمان ہے، توحید ہے، اس لیے ایمان کے مناسب حال یہی ہے، یہی صفت ہے کہ آدمی عدل پر رہے اور کہیں پر بھی عدل کا دامن نہ چھپنے پائے، اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بڑی سیکھنے کی چیز ہے، اور اس میں نزاکت چونکہ ہے اس لیے بہت قریب سے اہل اللہ کو دیکھ کر سمجھ کر ان کی باتوں کو اچھی طرح پڑھ کر سمجھ کر اس کی معرفت ہوتی ہے آدمی کو کہ یہ صفات آدمی کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کا